وہ قرآن پاک کو گود میں رکھے اٹک اٹک کر آیات پڑھ رہی تھی۔ اونیل کے منع کرنے کے باوجود وہ الماریوں والے کمرے میں سونے لگی تھی۔ رات کا بیشتر وقت وہ قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی۔ اونیل کی ہدایت پر عالیہ اس کے ساتھ والے کمرے میں سوتی تھی۔ آج صبح اونیل نے بتایا تھا کہ وہ چند دنوں میں کینٹ واپس جانے والے تھے۔ دور کہیں کھیتوں میں گیدڑ چلا رہے تھے۔ پڑھتے ہوئے اس کا دھیان بار بار ان بھید بھری آوازوں کی سمت چلا جاتا۔ گیدڑوں کی خوخیاہٹیں واضح تر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ گئی، قرآن پاک الماری میں رکھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ عالیہ فرش پر گدا بچھائے گال کے نیچے ہاتھ دھرے بے خبری سے سو رہی تھی۔ اس کا رخ باتھ روم کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی۔ بوتل کو ایک نظر دیکھ کر وہ اونیل کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا۔ ہینڈل کو دھیرے سے گھما کر وہ اندر داخل ہوئی۔ اونیل چہرے تک چادر تانے ہوئے لیٹا تھا۔ وہ گربا پائی سے چل کر اس کے سرہانے پہنچی اور چادر اس کے چہرے سے ہٹا دی۔ وہ ذرا سا کسمسایا تھا مگر اس کی نیند نہیں ٹوٹی تھی۔ بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس نے اونیل کے چہرے پر نظریں جما دی تھی۔ وہ کس قدر مکروہ نظر آ رہا تھا، پیپ بھرے پھوڑوں سے پر، جگہ جگہ سے کھال ادھڑی ہوئی، ہونٹوں کا گوشہ اس طرح چرا ہوا تھا کہ نچلے جبڑے کے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ آنکھوں کے گڑوں اور گالوں کے بے شمار چیروں میں سفید کیڑے کل بلا رہے تھے۔ ادکھلے منہ میں مکھیاں گھس رہی تھیں۔ کمرے میں ناقابل برداشت بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سانس روکے ذرا سا پیچھے ہٹ گئی اور بوتل عین اس کے چہرے کے اوپر الٹ دی۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، کسی ذبح ہوتے جانور کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وہ اندھی اور بہری بن کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اونیل کی چیخوں نے عالیہ کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگتی ہوئی آئی اور اندر کا منظر دیکھ کر حلق کے بل چیختی الٹے قدموں واپس لوٹ گئی۔ پتہ نہیں وہ کسے پکار رہی تھی۔ جاسیہ آوازوں کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ نہ جانے کیسا شور برپا تھا۔ لوگ نامانوس زبان میں چلا رہے تھے جیسے بہت سے گیدڑ مل کر خوخیا رہے ہوں۔ نہ جانے وہ نیند میں تھی یا جاگ رہی تھی۔ سب کچھ بہت عجیب سا تھا۔ اس نے بوتل میں بچے ہوئے تیزاب کو اپنے کوڑ زدہ ہاتھوں پر گرانا شروع کیا۔ بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری تھی۔ اس کے دماغ پر تاریکی جھپٹ رہی تھی۔ پھر اسے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جانے لگا۔ کچھ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہے تھے۔ وہ ان کو پہچانتی نہیں تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، تو ایک بار بھی میری طرف نہ دیکھے گا، صرف ایک نظر مجھے دیکھ، صرف ایک نظر۔ وہ چلائے جا رہی تھی، کیا تجھے مجھ سے گھن آتی ہے؟ کیا تجھے؟ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رقص جنون۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ماہ رمضان اپنے اختتام کی جانب رواں تھا۔ آخری عشرہ چل رہا تھا۔ رات بہت خنک تھی۔ ہوا کی سرد سانسیں تن سے لپٹ کر ٹھٹھرائے دیتی تھیں۔ اماں اس کمرے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی تھیں جس سے متصل کوٹھڑی میں بگو بند تھی۔ عائشہ لحاف اوڑھے قریب ہی چارپائی پر لیٹی تھی۔ اس کے پہلو میں کنیز اپنی چارپائی پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اماں کی دانست میں وہ دونوں نیند میں تھی مگر عائشہ جاگ رہی تھی۔ لحاف کے اندر منہ کیے وہ جھکی آنکھوں کے سامنے ساکت پڑی تھی۔ اماں نے سلام پھیر کر ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر بگو کو مخاطب کر کے بولی، اندر نگ ہے نا؟ کہیں ٹھنڈ تو نہیں لگتی تجھے؟ نی بگو، مجھے بددعا تو نہیں دیتی تو؟ مجھ سے خوش رہا کر، کڑیاں دونوں سو گئی ہیں۔ اماں نے سرد آب بھر کر کہا، یہ راتیں کوئی سونے کے لیے ہیں؟ عبادت کرنے کی راتیں ہیں۔ جتنا ثواب کمایا جائے کما لو۔ رب کو راضی کرنے کا اس سے چنگا ویلا اور کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس خاص رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ سونے رب کا نام لیتے ہوئے رات گزارنی چاہیے۔ نیندر کس کام آوے گی؟ وہ بد نصیب ہے جو سوتا رہ جائے۔ اماں پھر سے نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئی تھیں۔ وہ جاگتی رہی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ بستر سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے پیاس محسوس ہوئی تھی۔ اماں جائے نماز پر لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کا ایک بازو پہلو تلے دبا ہوا تھا اور دوسرا بازو دہلیز کی سمت پھیلا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر صحن میں نکل آئی۔ ابھی وہ ٹوٹی سے کچھ دور تھی کہ کسی عجیب سے احساس میں گھر کر تھم گئی۔ اس کی آنکھوں نے ایک ایسا عجب منظر دیکھا جو ناقابل یقین تھا۔ سیوتی کے پودے پر پھولوں کا موسم نہیں تھا مگر پودا سفید پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ اس کی شاخوں پر دودھیا چاند اتر آئے تھے۔
سیوتی کا پودا کسی رینگنے والی بیل کی مانند زمین پر بچھا ہوا تھا۔ املی کا درخت اس حد تک جھکا ہوا تھا کہ اس کی اوپری شاخیں زمین کو چھونے لگی تھیں۔ آندھی کے کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ ہوا بھی تھمی ہوئی تھی۔ نہر پار والے بیلے میں کچھ دیر پہلے شور مچاتے گیدڑ اب بالکل خاموش تھے۔ اسے لگا جیسی ساری کائنات چپ ہو، ایک ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ آسمان پر چاند کا نشان تک نہ تھا، پھر اس قدر روشنی کیوں تھی؟ وہ ایک ایک شے کو اتنی وضاحت سے دیکھ سکتی تھی جیسے دن کے اجالے میں دیکھ رہی ہو۔ پھر اس نے دیواروں کو جھکتے ہوئے پایا۔ اس کے گھر کی دیواریں جھکی چلی آ رہی تھیں۔ دروازے کے ادھ کھلے کواڑوں سے جھانکتے اماں کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ چیخ کر ان کو خبردار کر دے۔ کمرے کا جھکاؤ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے ڈھہ جائے گا۔ باوجود کوشش کے وہ حلق سے آواز نہیں نکال سکی تھی۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ وہ نلکے کے قریب گئی اور ہتھے کو نچلی طرف دبایا۔ تب اسے یاد آیا تھا کہ بہت عرصے سے وہ لوگ نلکے کا پانی کا استعمال ترک کر چکے تھے، کیونکہ اس میں مسلسل مٹی اور ریت کے ذرات آنے لگے تھے۔ مگر وہ ہتھے پر دباؤ ڈال چکی تھی اور قطعی غیر ارادی طور پر نل کے سامنے ہاتھ پھیلا چکی تھی۔ پانی اتنی آہستگی سے نکلا کہ اس کے ہاتھ آگے کرنے سے پہلے ایک بوند بھی نیچے نہیں گری۔ اس نے ایسا پانی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اوک میں پگھلی ہوئی چاندنی بھر گئی تھی۔ ایک گھونٹ سے اس کی پیاس بجھ گئی۔ پانی بے حد شیریں اور خوشگوار حد تک ٹھنڈا تھا۔ اس کے اندر کوئی انہونی سی خوشی سرایت کر رہی تھی۔ اس کے دل کو بادل جیسے کسی لطیف جذبے نے چھو لیا تھا۔ وہ اتنی ہلکی تھی جیسے دھنکی ہوئی روح کا کوئی گالا۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ اس کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ وہ کسی ناقابل فہم کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اماں کی آنکھ کھلی تو آسمان کی سیاہی میں ہلکی سی نلاہٹ گھل رہی تھی۔ دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گئیں۔ عائشہ آنگن کے وسط میں املی کے پیڑ تلے نماز پڑھ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد وہ اس قدر پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے دھلے ہوئے چہرے پر گلابی جاڑوں کی کسی اجلی صبح جیسی کیفیت تھی۔ اماں وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی تھیں۔ وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی پلکوں اور آہستگی سے ہلتے ہونٹوں سے اس اضطراب کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا جو گزشتہ کئی ماہ سے اس کے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ دعا مانگ کر اس نے جائے نماز سمیٹی اور اماں کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اماں، تو نماز پڑھ لے، پھر مجھے تجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اماں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اٹھیں اور وضو کرنے چلی گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ صحن میں آئیں تو عائشہ املی کی شاخوں سے معلق آب خوروں میں چڑیوں کے لیے چاول اور پانی ڈال رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے ایشو؟ تو نے رفیق کے رشتے کے لیے میری مرضی پوچھی تھی نا؟ اب اگر اس کے گھر سے پیغام آئے تو ہاں کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں خاصی دیر تک کچھ بول نہ سکیں۔ تو دل سے کہہ رہی ہے؟ ہاں اماں۔ وہ بالکل دکھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ ابے سے کہنا کسی چوڑیوں والی کو گھر بھجوا دے اور واپسی پر مہندی بھی لیتے آئے۔ عید تو سر پر آ گئی ہے۔ وہ املی کی ڈالیوں پر چہکتی گوریاؤں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عید کے دوسرے روز دوپہر کے وقت اجی اور صدف آ گئے۔ ان کی آمد قطعی غیر متوقع تھی۔ ابا کسی جاننے والے کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اماں اور کنیز بڑے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ عائشہ باورچی خانے میں گڑ والے چاول پکا رہی تھی۔ اجی نے مٹھائی کا ڈبہ چارپائی پر رکھتے ہوئے پیار لینے کے لیے اماں کے سامنے سر جھکا دیا تو اماں کا ہاتھ آگے نہ بڑھا۔ صدف کے سلام کا جواب بھی انہوں نے محض سر ہلا کر دیا تھا۔ وہ کنیز کے پاس بیٹھ کر حال احوال دریافت کرنے لگی تھی۔ اجی کچھ دیر چپ سا کھڑا رہا اور پھر باورچی خانے کا رخ کیا۔ صحن پار کرتے ہوئے باورچی خانے کے کھلے دروازے سے وہ عائشہ کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ دروازے میں ٹھہر کر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ خاصی دیر تک وہ چپ چاپ کھڑا رہا، پھر عائشہ نے سکوت کو توڑنے میں پہل کی تھی۔ کیسے ہو اجی؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم چل کر اماں کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ عائشہ نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ چاولوں کو گڑ والے پانی میں ڈالنے لگی تھی۔ میں کہوں کہ مجھے معاف کر دے تو؟ میں تو تم سے ناراض ہی نہیں ہوں، معافی کس بات کی؟ اس کے لہجے میں کوئی چبھن نہیں تھی۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں تیرے پاس؟ جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے ایک چوکی دروازے کے قریب کھسکائی۔ کیوں ناراض نہیں ہے تو؟ میں نے جنگلی جانوروں جیسا سلوک کیا تیرے ساتھ، تیرا اعتبار ہی نہ کیا۔ کچھ نہ بول، مجھے کہنے دے۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش کرتے دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ اندر جلتا ہے میرا، ایک گھڑی چین نہیں آتا۔
جب میں چاچی سے جھوٹی سچی بکواس کر کے واپس جا رہا تھا تو اس وقت تو پرانی کوٹھڑی میں رب سے موت کی دعا کر رہی تھی۔ اس ویلے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر پیر رکھ کر اسے کچل دیا ہو۔ مجھے پتا تھا تو بے گناہ ہے، مجھے پتا تھا تو نے کچھ نہیں کیا، تیرا کوئی قصور نہیں، پر میں کمینہ بن گیا تھا، غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں۔ میں نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تجھ پر ہاتھ اٹھایا، تجھے گالیاں دی۔ میں انسان نہیں رہا تھا، کتا ہو گیا تھا۔ میں نے بڑا ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اس نے ایک مختصر نگاہ اجی کو جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور آہستگی سے بولی، میں نے معاف کیا، میرے دل میں کوئی شکایت نہیں۔ یوں نہ معاف کر، مجھے گالیاں دے، مجھے مار، مجھے دھکے دے، گھر سے نکال دے۔ او میں بڑا ذلیل ہوں، کمینہ ہوں، مجھے معاف نہ کر۔ اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ میں نے ساری حیاتی کسی سے معافی نہیں مانگی، اپنے ابے سے بھی نہیں۔ تیرے سامنے ہاتھ بندھے ہیں میرے، اٹھو اندر چل کر سب کے پاس بیٹھیں۔ تو ایسے کیوں کر رہی ہے؟ تیری بے پرواہی مجھے بڑا دکھ دے رہی ہے۔ اجی حیران تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر آنکھیں بھر لانے والی عائشہ اتنی مضبوط کیسے ہو گئی۔ تم دل پر کوئی بوجھ مت لو، میں نے تمہیں معاف کیا، اب کوئی پرانی بات نہ دہرانا۔ میں نے سوچا تھا اس کو مار کر پھانسی چڑھ جاؤں گا، میں زندگی سے تنگ آ گیا تھا، پر اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ میں مارا مارا پھرتا رہا، پر رب کو ہی منظور نہیں تھا، تو کیسے مل جاتا وہ؟ جب وہ ظالم سے بدلہ لینے پر آتا ہے تو اس طرح سے گرفت کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عائشہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ باہر جانے لگی تو اجی دھیرے سے بولا، ابھی ٹھہر جا، تو جو سزا دے مجھے منظور ہے۔ میں جانتا ہوں معاف کرنا آسان نہیں ہے، میں معافی کا حقدار بھی نہیں ہوں، پر میں انسان ہوں عائشہ، میرا دل اتنا مضبوط نہیں کہ ایسی بات کو سہار سکے۔ اس روز مجھے لگا تھا جیسے کسی نے بھرے بازار میں گٹر کا پانی مجھ پر ڈال دیا ہو۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ مجھے تجھ سے شکایت نہیں تھی، مجھے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل کرتا تھا سارے جہان کو آگ لگا دوں، ساری دنیا پھونک ڈالوں، اپنے آپ کو فنا کر لوں۔ میں کھولتا رہا، میرے اندر بھانبڑ مچتے رہے، میرا ہر ایک سے بدلہ لینے کو دل کرتا تھا، بھاویں کوئی قصوروار ہو یا بے قصور۔ اسی حال میں چاچی نے مجھے بلا لیا اور اس کے سامنے بھی میں بکواس کر بیٹھا۔ واپس گھر جا کر میں رویا عائشہ، میں نکے بالوں کی طرح رویا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں کبھی نہیں رویا، پر اس دن میں روتا رہا۔ جانتی ہو کس لیے؟ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھے دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، پر پھر بھی مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں تھا۔ میں سودائی ہو گیا تھا، خدا قسم میرے دل میں رتی برابر بھی شبہ نہیں تھا کہ تیرا کوئی قصور ہے۔ میں شروع سے تجھے بے گناہ سمجھتا تھا۔ عائشہ نے نہایت رسان سے اس کی بات سنی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو اس نے کہا، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں اور تم اس کی مصلحت کا بھید نہیں پا سکتے۔ تمہارے آنے پر مجھے کوئی حیرت نہیں، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تم نہ بھی آتے، ساری زندگی نہ آتے تو بھی مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے، اور جو نہیں دیتا وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ہم سے کوئی چیز لے تو ہم کہتے ہیں اس نے چھین لی، ہمیں محروم کر دیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو شے اسی کی دی ہوئی تھی اس نے واپس لے لی تو ناراضگی کیسی؟ واویلا کس بات کا؟ لوگ کہتے ہیں اس کا پیار دکھ دینے والا ہے۔ تم ہی بتاؤ، جو دکھ نہ دے، رلائے نہ، وہ پیار ہی کیسا؟ جس میں ہنسی ہی ہنسی ہو، سکھ ہی سکھ ہو، وہ پیار تو نہ ہوا۔ اجی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تجھے اتنی باتیں کیسے کرنی آ گئیں عائشہ؟ تو بولتی ہی نہیں تھی۔ وہ دیگچی کے نیچے آنچ تیز کرنے لگی تھی۔ ایک بات کا جواب دے مجھے، میں امی اور ابے کو بھیجوں تو انکار تو نہیں کر دے گی نا؟ اپنی ماں کا دل نہ دکھاؤ، وہ خوش نہیں ہوں گی۔ جیسے ان کی مرضی ہو ویسے کرو۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ کروں گا تو گھر سے نہ نکال دے گی مجھے؟ صدف کو اس طرف آتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ عائشہ کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچی تھی، وہاں سکون ہی سکون تھا، کسی گہری جھیل جیسا ہموار بہاؤ تھا۔ صدف اس سے باتیں کرنے لگی تو اجی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہیں میری ولیمز کے بارے میں پتہ چلا؟ اس کے باہر جاتے ہی صدف بولی، میں نے 2 دفعہ جو فون کیا تمہیں اس کے متعلق بتانے کے لیے کیا تھا، لیکن تم فون سننے آئے ہی نہیں۔ کتنے دنوں تک اخبار میں شاید سرخیاں لگتی رہیں۔ وہ مسلمان تھی، عیسائی ہو کر اونیل سے شادی کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو جلا دیا ہے۔ وہ بچ تو گیا ہے، لیکن اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ مقدمہ چل رہا ہے۔
میں چند اخبار ساتھ لے کر آئی ہوں، تم خود ہی پڑھ لینا ساری تفصیل۔ کیسی معصوم شکل تھی اس کی، تمہاری تو پکی سہیلی تھی۔ اسے پاگل خانے میں آئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس کی طرف سے مقدمے کی پیروی ملک کی ایک معروف NGO نے کی تھی۔ اس کیس کی ملک بھر میں بڑی شہرت ہوئی تھی، اخبارات میں لمبے چوڑے فیچر چھپے تھے۔ کرسچن کمیونٹی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ کچھ مذہبی جماعتوں نے اسے کافر قرار دے کر مذمتی بیان جاری کیے تھے۔ کئی ملکی اور غیر ملکی اخباروں کے نمائندے اس کا انٹرویو کرنے پہنچے تھے۔ بہت عرصے تک اس کا نام اخبارات کی شہ سرخیوں میں چھپتا رہا تھا۔ وہ تمام وقت مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے آنے والے لوگوں میں اپنی ماں کا چہرہ ڈھونڈتی رہی تھی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ جس مکان میں وہ رہا کرتے تھے، اب وہاں نئے کرایہ دار آ چکے تھے اور انہیں عفت آرا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ جانے وہ مر چکی تھیں یا اس سے ملنا نہیں چاہتی تھیں۔ عدالت نے اسے ذہنی طور پر غیر متوازن قرار دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پاگل تھی یا ہوش مند۔ عقل اور جنون کا فرق اسے معلوم نہیں تھا۔ سب کچھ غلط ملت ہو گیا تھا۔ جانے وہ تب پاگل تھی جب اس نے اونیل کو حاصل کرنے کے لیے ہر شے داؤ پر لگا دی تھی، یا اب اس کے حواس سلامت نہیں رہے تھے۔ وہ اس پجارن کی مانند دیوتا کے سامنے رقص کرتی رہی تھی، جو اپنی خواہش کے اصل کو نہیں جانتی، جو اپنی مانگ کو پہچانے بنا ناچتی رہتی ہے، جو یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتی کہ اصل میں اس کی چاہ کیا ہے، اور اپنے پاؤں لہو لہان کر لیتی ہے۔ وہ یہ بات فراموش کر بیٹھی تھی کہ پتھر سے تراشے گئے اصنام اور گوشت پوست کے انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ دیوتا جب تلک سنگھاسن پر براجمان رہیں، ساکت اور جامد ہوں، فریادوں التجاؤں سے بے نیاز رہیں، دیوتا ہوتے ہیں، اور جب سانس لینے لگیں، جمود ٹوٹ جائے تو دیوتا نہیں رہتے، انسان بن جاتے ہیں، اور انسانوں سے خوف تو آیا ہی کرتا ہے۔ اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آواز بہت مدھم تھی، الفاظ واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے جس کمرے میں رکھا گیا تھا اس میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کے قریب گئی اور مختصر چوکھٹے میں لگی ہوئی جالی کو انگلیوں سے بجانے لگی۔ کیا بات ہے؟ سسٹر ندا نے اٹھ کر اونچی آواز میں پوچھا۔ وہ سامنے والی کھڑکی کھول دو، میں اذان کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شدید اضطراب تھا۔ سسٹر ندا نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا اور کھڑکی کے پٹ وا کر دیے۔ اب اذان کے الفاظ وضاحت سے سنائی دینے لگے تھے۔ مؤذن پکار رہا تھا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ وہ سجدے میں گر گئی تھی۔